شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 12ویں تراویح ہے اور اس میں سورہ النحل کی آیت نمبر 90 سے 128، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ الکہف کی ابتدائی 74 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ اس طرح آج انشاءاللہ العزیز 15 سے 12 مکمل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 90 یہ قرآن کریم کی ایک جامع آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آیت کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں پہلی چیز عدل، دوسری چیز احسان اور تیسری چیز اہل قرابت کو بخشش۔ اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں نمبر 1 فحش کام، نمبر 2 برے کام اور نمبر 3 ظلم و زیادتی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اوپر کی 3 بھلائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جن 3 برائیوں سے روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ یہ ان برائیوں میں فحاشی، جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ منکر، جس سے مراد ہر وہ برائی کہ جس میں انسان بالعموم جس کو برا جانتا ہے۔ اور نمبر 3 بغی، جس کے معنی اپنی حدود سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 91 اور 92 میں ایفائے عہد کے متعلق حکم ملتا ہے۔ اس میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک مثال دی گئی کہ جو بڑی دل نشین ہے کہ جو لوگ اپنے معاہدے توڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی نیکیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور ان کی مثال اس عورت سی جیسی ہے کہ جو اپنا سوت جو ہے وہ کاٹ رہی ہو اور پورا کاٹنے کے بعد خود اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ آیت نمبر 98 میں حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ آیت نمبر 102 سے 105 میں قرآن کے بارے میں مخالفانہ پروپیگنڈے کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس قرآن کو پاک روح یعنی جبریل امین لے کر آتے ہیں، جس میں کسی قسم کی آمیزش ملاوٹ وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان یہ املا کراتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا اسے اللہ درست بات تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 106 کے اندر مکے میں اہل ایمان کے لیے زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تھی۔ کلمہ کفر کے متعلق یہ آیت ہے کہ جس میں مکہ کے مسلمانوں کے لیے زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تھی اور ان کی جان پر بن گئی تھی۔ ایسے میں اہل ایمان کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت دے دی گئی، بشرط یہ کہ ان کا جو دل ہے وہ کسی شک سے بالاتر ہو اور وہ خالصت ایمان رکھتے ہوں، صرف اپنی جان بچانے کی حد تک۔ پھر آیت نمبر 115 میں مردار کھانے کی اجازت ملتی ہے، کس حد تک کہ اگر کوئی فرد اس حد تک مجبور ہو جائے کہ حرام نہ کھائے گا تو پھر اس کا جسم و روح کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ مردار خون، سور کا گوشت
اور ایسے جانور کا گوشت کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ اس قدر اس حد تک کھا سکتا ہے کہ اس کی سانس کا جسم سے رشتہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ سورہ کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اپنی ذات میں پوری ایک امت قرار دیا گیا ہے، انہیں ایمان میں یکسو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بتایا گیا ہے، اور اعلان کیا گیا کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہیں اور امت کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے کی طرف بہتر حکمت، بہتر نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ماننے سے انکار کر دے اور بحث و مباحثے میں الجھائے تو پھر حسن سلوک، حسن کلام، حسن دلائل، حسن اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑیے گا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے آیا تھا معراج کا، اور یوں یہ سورہ النحل سے متصل سورہ ہے جو مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں تنبیہ، تفہیم، تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہے۔ تنبیہ کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آن لگایا سمجھ جاؤ۔ تفہیم کے پہلو میں بڑے دلنشین طریقے سے انسانی سعادت اور شقاوت و فلاح کو سمجھایا گیا ہے، اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے کہ جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، اور استدلال کے ساتھ بیچ میں منکرین کی جہالتوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کی گئی ہے۔ تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ اہم اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے 1 سال پہلے عرب کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ پھر سفر معراج، پہلی آیت میں سفر معراج کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سفر 1 رات میں مکمل ہوا۔ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا تک۔ اس معاملے سے مقصود یہ تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں آ جائیں، یعنی دلائل حقیقت کا عینی مشاہدہ کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ وحی کی تکمیل تھا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی، ان کے معاملہ وہی بھی کوہ طور کے اعتکاف میں جا کر مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں بڑی اہم بات کہی گئی کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم، کہ سورہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کی بدعہدیوں اور ان پر آنے والے مسلسل عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ قیامت کے روز ایک رجسٹر ہم نکالیں گے جو کھلی کتاب کی طرح ہوگا، اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب تو خود کر لے، اس حساب کے لیے تو خود کافی ہے۔ گویا کہ ہر انسان کا ریکارڈ اس کے ساتھ ساتھ بنتا جا رہا ہے۔ قیامت میں خود اس کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک یہ وہ آیات ہے کہ جو بنیادی اصول پیش کیے گئے اسلامی معاشرے کے، اس پر اسلام کی پوری زندگی کے نظام کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منشور ہے کہ جسے مکی دور کے خاتمے اور مدنی دور کے نقطۂ آغاز میں پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ یہ اصول کیا ہیں؟ آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ دوسرا اصول کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کی جاتی رہے۔ تیسرا اصول رشتہ دار، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دیا جائے۔ چوتھا اصول فضول خرچی سے بچا جائے
کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پانچواں اصول کہ حاجت مندوں کی امداد نہ کی جا سکے تو انہیں جو ہے جھڑکا بھی نہ جائے بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے ان کو جواب دیا جائے۔ چھٹا اصول افلاس کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے، کیوں کہ رازق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور ساتواں اصول کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی ان راستوں کے قریب ہی نہ جاؤ کہ جو اس برائی کی سرحد تک تمہیں لے جانے والے ہوں۔ نمبر 8 کہ کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو۔ نواں اصول کہ مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کے قتل کا مطالبہ کریں کہ جسے حکومت عملی جامہ پہنائے گی۔ اور 10واں اصول یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس میں کچھ غبن و غصب نہ کرو اور اس کے جوان ہونے پر وہ مال اس کے حوالے کر دو۔ 11واں اصول عہد کی پابندی کرو۔ 12واں اصول ناپ اور تول میں انصاف کرو۔ اور 13واں اصول کسی ایسی چیز کے ٹو میں نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی تجسس سے بچو۔ اور 14واں اصول کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم اسے پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم جو ہے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ آیت نمبر 40 سے 44 میں رب کی توحید بیان کی گئی ہے۔ ان آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ملے گا۔ آیت نمبر 45 سے 52 میں عقیدہ رسالت و آخرت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کفار سوال کرتے ہیں کہ ایک بار مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ جواب میں بتایا گیا کہ پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی اور سخت چیز، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ اس کے پکارتے ہی ایسے اٹھ کر آ جاؤ گے کہ ابھی تھوڑی سی دیر ہی تم جو ہے وہ سوئے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 61 سے 65 تک تخلیق آدم پر اللہ کا فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار، پھر ان کی تکرار میں آدم سے بہتر، یعنی اس کی ابلیس کی تکرار کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی، اور پھر جب وہ مہلت مل گئی اس نے چیلنج کیا کہ چونکہ میں اس کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں تو لہذا میں اس کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب میرے اور آپ کا سوچنے کی بات ہے کہ اب جو بھی انسان شیطان کی چال بازیوں میں آتا ہے، اس کے حربوں میں آتا ہے، اس کا شکار بنتا ہے، اس کی راہ میں چلتا ہے، تو گویا وہ شیطان کی جانب سے اللہ کو دیے گئے چیلنج میں اس شیطان کو کامیاب کراتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 78 سے 79 میں نماز کی فرضیت ہمیں ملتی ہے کہ یہ فرضیت معراج کے سفر میں ہوئی تھی، گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت کو معراج کا تحفہ تھا۔ آیت نمبر 78 میں 5 نمازوں کے اوقات کا تعین کر دیا گیا کہ جو زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اور آیت نمبر 79 میں تہجد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی اور اس کے صلے میں ان سے مقام محمود کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ نماز امتیوں کے لیے گو کہ نفل ہے، لیکن یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس سوال کی حقیقت اس سوال کا جواب دیا گیا جو روح کی حقیقت پتہ کی گئی تھی کہ روح پر انسانوں نے بڑی بحثیں کی ہیں، مختلف نظریات قائم کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم اور مادے اور مرئی اور حصی دنیا میں تو انسان نے اپنے جوہر دکھائے ہیں، مگر روح ایک ایسا موضوع ہے، روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، سارے علوم کے بعد وہ بے بس ہے، تو اللہ فرماتا ہے اور وہ روح، اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ دو کہ روح جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے رب کے حکم سے ہے، اور انہیں تو بس تھوڑا سا علم جو ہے رب نے عطا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 95 میں کفار کا ایک اعتراض کا جواب دیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کسی بشر کے بجائے
کسی فرشتے کی طرف جو ہے وہ وحی کیوں نہ کی گئی، اسے رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے بستے تو پھر کیا ہوتا؟ تو تب ہم لازماً آسمان سے کوئی فرشتہ ہی اتارتے، لیکن زمین میں انسان رہتے ہیں تو آخر انسانوں کی طرف کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ بنے۔ آخر کسی فرشتے کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ کس طرح بن سکتی ہے؟ آیت نمبر 105 اور 106 میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، جو مانے گا وہ اپنے لیے اور جو نہیں مانے گا وہ اپنے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو بس اتنا ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرتے جائیں، لوگوں تک پہنچاتے جائیں، اور ماننے والوں کو خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کو کل کے انجام سے باخبر کر دیں۔ اس قرآن کو تو ہم نے بتدریج اتارا ہے تاکہ انسان اسے آسانی سے سیکھ سکے، ورنہ تو ہمارے اختیار میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم یکمشت اتار دیتے۔ اللہ رحمان بھی ہے، کیونکہ مشرکین ایک سوال کرتے تھے کہ یہ اللہ نام تو ہم نے سنا تھا اور یہ رحمان کون سا نام آ گیا؟ فرمایا گیا کہ ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں، وہ تعریف کا حقدار ہے اور ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہے۔ اس کے بعد سورہ الکہف شروع ہوتی ہے، سابق سورہ کی طرح یہ سورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب حق و باطل کی کشمکش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ قریش اپنے تمام حربوں کے ساتھ قرآن کی دعوت کو مٹانے کے در پہ ہیں، اور یہود و نصارہ نے بھی در پردہ قریش کی پیک ٹھوکی ہوئی ہے تاکہ انہی کے ہاتھوں اپنے ہی مرکز میں اس کا جو ہے قلع کما کیا جا سکے اور انہیں جو ہے وہ میدان میں نہ آنا پڑے۔ یہودیوں کے کہنے سے قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح مشرکین مکہ نے 3 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تھے۔ نمبر 1 کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال کہ قصہ موسیٰ و خضر کی کیا حقیقت ہے، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا۔ یہ قصے عرب کی تاریخ، شعر و ادب اور قصے کہانیوں میں ناپید تھے، البتہ یہود و نصارہ کے ہاں ان کی کتب میں ان کا تذکرہ موجود تھا۔ چونکہ مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین جو قرآن میں آتے ہیں خود گھڑتے ہیں یا کسی سے لے لیتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں، اس لیے ان سوالات کا جوابات وہ نہیں دے پائیں گے یا کسی سے پوچھ کر ہمیں بتائیں گے، اور جب اگر انہوں نے کسی سے پوچھا پھر وہ راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کی حقیقت بتائی ہے۔ اللہ کی تعریف اور قرآن کی حقانیت سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر 6 آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ وہ مخالفین کے لیے بھی نہایت غمگسار ہیں اور اس غم میں گھلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اصحاب کہف کا وہ قصہ بیان کیا، اس پہلے سوال کا جواب دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ وہ 7 نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ان کا واقعہ دقیانوس کے دور اقتدار کا ہے۔ دقیانوس دین کے پیروکاروں پر ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اس میں بہت بدنام تھا، لیکن ان نوجوانوں نے اس کے ظلم کے آگے سپر ڈالنے کے بجائے ایک غار میں پناہ لے لی، ساتھ میں ان کے ایک کتا بھی تھا۔ تو انہوں نے اللہ سے اس کی رحمت خاص کی دعا مانگی، تو اللہ نے انہیں سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، اور جمہور علماء کے نزدیک اس غار میں وہ 300 سال جو ہے وہ سوتے رہے، اور جب حقیقت کھلی تو جب تک یہ سوتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلواتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کروٹیں دلواتا رہا، اور غار کے جو ہے وہ دھانا سورج اس طرح آتا تھا جو کہ ان کے اوپر نہیں وہ پڑتا تھا۔ جب تک یہ سوتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں وہ دلواتا رہا، اور غار کا دھانا ایسا تھا کہ سورج کی روشنی براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب بیدار ہوئے تو ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا، بازار کی طرف بھیجا، جو پرانے زمانے کے لباس میں تھا، سکہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ قدیم زمانے کا تھا۔
زبان بھی اس کو وہ نہیں آتی تھی گویا۔ پھر یہ بات اس طرح جو ہے پہنچتے پہنچتے بادشاہ وقت تک پہنچی، اور پھر راز یہ فاش ہو گیا، اور وہ بادشاہ اپنے مصائبوں کے ساتھ جو ہے وہ غار کے دانے تک آیا، اور جب اس کا راز وہ فاش ہو گیا، ان سے اس نے ہم کلام ہوا، جس انداز میں بھی ہوا ہوگا۔ جب یہ راز فاش ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں موت دے دی۔ ان کی زندگی میں گمراہی کی صورت یہ تھی کہ توحید پرستوں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور اب گمراہی کی ایک دوسری صورت بن گئی، وہ یہ کہ ان کی قبروں کو مقدس بنا لیا گیا اور ایک سجدہ گاہ بنا لیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کی اہمیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوالات سن کر، جب وہ 3 سوالات کیے گئے تھے مشرکین کی جانب سے، تو ان کو جواب دیا تھا کہ میں ان کا جواب تو میں کل دوں گا، اور یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی میں تاخیر کر دی، اور وحی آنے پر پھر متنبہ کر دیا کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی کام کے بارے میں کہتے وقت، کوئی بات کہتے وقت انشاءاللہ کہ اگر اللہ چاہے لازماً جو ہے وہ کہہ دیا کرے۔ پھر سلسلہ کلام سے ہٹ کر 2 مالکان باغات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان جو وہ ہمارے سوالات ہیں جو چل رہے ہیں ان سے ہٹ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تذکیر کے عنوان نازل فرمائے، جن میں ایک باغ والوں کا قصہ بھی ہے کہ جن میں ایک باغ کا مالک بہت خوشحال تھا، لیکن اب اپنی خوشحالی اور باغ کی شادابی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اسے اپنی قابلیت سمجھتا تھا، اس پر گھمنڈ کرتا تھا، اور دوسرا جو فرد تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، جو بھی کچھ اس کو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو گھمنڈ کیا کرتا تھا اور سب کچھ اپنا سمجھتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سوال کا جواب آتا ہے کہ واقعہ موسیٰ و خضر 15ویں پارے کے آخر میں قصہ آدم و ابلیس پر روشنی ڈالی گئی، اور اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، قصہ موسیٰ اور خضر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مکمل قصہ جا کر ہوتا ہے 16ویں سپارے میں، لہذا ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ کل رکھیں گے۔ آج بس ایک تعارف رکھ دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب نبوت ملی تو مختلف مراحل سے گزارا گیا، مراحل کٹھن تھے۔ انہیں ایک حکم ملا کہ آپ مصر سے سوران کی طرف سفر کریں، راستے میں ایک مقام آئے گا جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، اس مقام پر آپ اپنے ہمراہ جو کھانے کے لیے مچھلی لے کر جائیں گے، وہ مچھلی مردہ مچھلی زندہ ہو کر وہ اس دریا میں کود جائے گی، اور وہ زندہ ہو کر جو ہے اس میں دریا میں کود جائے گی اور چلی جائے گی۔ وہاں پر آپ کو ایک صاحب ملیں گے، آپ نے کچھ وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اب وہ مقام اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز یہ ہم کل رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری صحیح و جدوجہد کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ